अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहबिका या हबीबल्लाह। तमाम दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं दो बातें आपसे करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि कुछ लोग होते हैं निकम्मे, मेहनत नहीं करते, किसी काम के अंदर उनका दिल नहीं करता, या करते भी हैं तो थोड़ा बहुत काम करते हैं और बैठकर गिले गुजारियाँ करते रहते हैं। कभी तकदीर के ऊपर गिले करते हैं कि फ़लाँ शख्स के पास इतना है, फ़लाँ शख्स के पास इतना है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। यानी दूसरे लोगों की बनी हुई कोठियाँ उनको नज़र आती हैं, गाड़ियाँ नज़र आती हैं, तो फिर अपने आप को देखते हैं तो एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाते हैं कि हम महरूमियों का शिकार हैं, फ़लाँ शख्स आसाइश के अंदर ज़िंदगी गुजार रहा है। सबसे पहले ये बात याद रखें कि ये बिला वास्ता बल्कि बिल वास्ता ये अल्लाह ताला की तकसीम के ऊपर नाराज़गी का इज़हार करना है। याद रखो, इमाम सयूती साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने तफसीर दुर्र मंसूर के अंदर इस हदीस पाक को नकल किया है कि जिस तरह रब ताला की ज़ात अक़दस ने अखलाक तकसीम फरमाएँ, इसी तरह अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने रोज़ियाँ भी तकसीम फरमा दी हैं। बस जो कुछ आपके नसीब में अखलाक था वो भी अल्लाह ताला ने आपको दे दिया, और जो रोज़ी रिज़्क़ आपके मुक़द्दर के अंदर था वो भी अल्लाह ताला ने आपको दे दिया। हम जिस काबिल थे अल्लाह ताला ने उतना हमें इनायत फरमा दिया, जितना हिस्सा हमारा था और जितना हिस्सा उनका था अल्लाह ताला ने उनको इनायत फरमा दिया। लिहाजा गिला गुजारी किसी सूरत के अंदर नहीं बनता। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, याद रखो, और ये बात मेरी पूरी ज़िंदगी आपको काम आएगी। किसी ज़माने के अंदर एक बादशाह था, हुक्मरानी करता था, तो उसने अपनी जो रियायत थी, जो अवाम थी, जो उसके वज़ीर होते हैं ना, मुशीर, वज़ीर मुशीर, जो उसके कारिंदे, उनको एक दिन कहने लगा कि तुम सैर के लिए निकलो, मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अंदर जाओ और कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ किताबें वग़ैरह इकट्ठी करके लेकर आओ कि जिनसे हम विस्डम लें, यानी दानिशमंदी और कुछ अक़ल की बात हम सीख सकें, यानी अच्छी बात हमें सीखने को मिले। ऐसी किताबें आप लेकर आएँ जिसमें से कोई अच्छा कौल हमें मिले, ज़िंदगी का कोई बेहतरीन रहनुमा उसूल हमें मिल जाए, वो किताबें इकट्ठी करके लेकर आ जाओ। वो शख्स चले गए, इर्द गिर्द फैल गए। साल के बाद जब वापस दरबार के अंदर आए तो 1000 किताबें इकट्ठी थी। कितनी? 1000 किताबें इकट्ठी थी। वो 1000 किताबें रखी गई। हाँ जी, दुनिया भर से सबसे कीमती किताबें हम लेकर आ गए, बस इनको पढ़ना है बादशाह साहब आपने, और इससे आप रहनुमाई लें, ज़िंदगी के रहनुमा उसूल लें। बादशाह कहने लगा मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं ज़िंदगी के अंदर 1000 किताबें पढ़ूँ, इनको छांटी करें और जो अहम है वो। तो उन्होंने इस तरह किया कि उन 1000 में से फिर 100 किताबें फिर निकाल दी छांटी करके कि ये किताबें सबसे अहम है। उसने कहा मेरे पास 100 का भी वक्त नहीं है, इनमें से भी जो सबसे ज़्यादा अहमियत की आमिल है वो पकड़ें। फिर उन्होंने इस तरह किया, उन 100 में से 10 किताबें निकाली। फिर कहने लगा मेरे पास 10 का भी वक्त नहीं है, बस इस 10 किताबों में से जो सबसे ज़्यादा आप समझते हैं कि बेहतरीन है वो मुझे दे दें। 10 किताबों में से फिर एक किताब का इंतखाब किया गया। जब एक किताब का इंतखाब किया गया और मैं इसका भी मेरे पास वक्त नहीं है, फिर उस एक किताब के चंद अबवाब थे, उन चंद अबवाब में से फिर एक बाब का इंतखाब किया गया। जब एक बाब का इंतखाब किया गया, वो कहते इसका भी मेरे पास वक्त नहीं है, बस एक सतर के ऊपर आप फोकस करें, एक सतर के ऊपर हाथ रखें कि जो सबसे कीमती बात हो, जिससे मैं कुछ दानिशमंदी वसूल कर सकूं, अकल की बात, ज़िंदगी का कोई रहनुमा उसूल में वसूल कर सकूं। तो उन्होंने तलाश किया, तलाश करके एक लाइन के ऊपर उन्होंने लाइन लगा दी कि यह लाइन आप पढ़ें, यह सतर आप पढ़ें। वो सतर बादशाह ने पढ़ी। वो सतर पता है क्या थी? वो सतर ये थी कि दुनिया के अंदर किसी शख्स को भी कोई चीज़ मुफ्त के अंदर नहीं मिलती। मेरी बात आप समझ गए? दुनिया के अंदर किसी शख्स को कोई चीज़ मुफ्त के अंदर नहीं मिलती। यानी हर शख्स के पास जो नेमत तुम्हें दोस्तों नज़र आती है, ये नेमत, इस नेमत की उस शख्स ने कीमत अदा की है। आप बाहर निकले ना इर्द गिर्द, ये करोड़ों रुपए की बिल्डिंगें बनी हुई हैं, करोड़ों रुपए की लोगों के पास गाड़ियाँ हैं, ये वैसे इनको नहीं मिल गई, इनकी इन्होंने कीमत अदा की है, इन्होंने अपना वक्त दिया है। इनके आबा व अजदाद, अगर इन्होंने नहीं दिया तो इनके आबा व अजदाद ने दिया है।
کوئی برطانیہ کے اندر 40 سال ہو گئے ہمارے چھچ کے لوگ، 40 سال ہو گئے، کوئی سعودی عرب کے اندر ہیں، کوئی دبئی کے اندر، عربین ممالک کے اندر ہیں، کوئی دبئی کے اندر ہیں، کوئی امریکہ کے اندر ہے، کوئی برطانیہ کے اندر ہے، کوئی آسٹریلیا کے اندر ہے، پوری زندگی ان بیچاروں نے گزار دی، وہاں پر انہوں نے ملازمتیں کی ہیں، وہاں پر انہوں نے سختیاں کاٹی ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہ شپ کے اوپر چلے گئے، یہ پانی کا جو جہاز ہوتا ہے اس کے اوپر انہوں نے ڈیوٹیاں کی، تب یہ ہمارے چھچ کے اندر آپ کو کروڑوں اربوں روپے کی بلڈنگیں نظر آتی ہیں۔ ان کے آباء و اجداد نے محنتیں کی ہیں، بغیر محنت کے یاد رکھو کسی شخص کے پاس اگر ایک موٹر سائیکل بھی آپ کو نظر آتی ہے تو اس بیچارے نے اس کی قیمت ادا کی ہے۔ تو دوستو یاد رکھو، اٹھو، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اوپر توکل کرو، محنت کریں، اپنے کاروبار کو بڑھائیں، جو جس فیلڈ کے اندر ہے اس کے ساتھ مخلص ہو کر کام کریں۔ اگر آپ طالب علم ہیں تو یہ آپ کی جو کتابیں آپ کی فیلڈ ہیں، محنت کے ساتھ ان کو پڑھیں، تعلیم حاصل کریں، محنت کے ساتھ اپنے اساتذہ کا ادب کریں، اپنی کتابوں کا ادب کریں، اپنے اوقات کا خیال رکھیں۔ جو لوگ کاروبار کرتے ہیں اپنے کاروبار کو ترقی دیں، نت نئے منصوبے سوچیں کہ میرا کاروبار کس طرح ترقی کرے گا۔ آپ کا کاروبار ترقی کرے، ہمارے ملک کی معیشت مضبوط ہو۔ اور جو شخص کالج جاتا ہے، آفس جاتا ہے، یعنی جس فیلڈ کے اندر جو شخص ہے، ایمانداری کے ساتھ اس کو ٹائم دے، انشاءاللہ تعالیٰ اچھا وقت آئے گا آپ کے پاس بھی۔ تو بیٹھ کر اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر بغیر محنت کیے تقدیر کے اوپر گلہ کرنا، لوگوں کے اوپر گلہ کرنا، شکوے شکایت کرنا، یہ بالکل فضول ہے، اور یہ محنت سے جی چرانا ہے۔ یاد رکھو کہ یہ جو سستی ہوتی ہے یہ شیطان کے ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار ہے۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ کل میری ایک بات ہوئی ہے، ہماری برادری کا ایک لڑکا ہے، میں آپ کو بات بتاتا ہوں۔ ہماری برادری کا ایک لڑکا ہے، اس کے ساتھ میری بات ہوئی ہے، تقریباً کم از کم اندازاً میں کہتا ہوں 40 منٹ بات ہوئی ہوگی۔ اس کی عمر بھی اتنی نہیں ہے، 22-23 سال عمر ہے، اور پوری زندگی ان لوگوں نے ٹرانسپورٹ کے اندر گزار دی ہے۔ آج یہ لڑکے ہیں، کل ان کے والد صاحب تھے، میں نے اسے پوچھا آپ کہاں؟ یہ دیکھیں سردیوں کی رات ہے، ابھی جنوری کی آج 2 تاریخ ہے، 2 تاریخ ہے جنوری کی، آج 2 تاریخ ہے، یخ سردی ہے، کمرے سے باہر نکلنے کو دل نہیں کرتا۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کہاں پر ہیں؟ کہنے لگا جی میں یلور کے ساتھ کسی اوکاڑے کا نام لے رہا تھا، میں وہاں پر ہوں، گاڑی کا ہماری جو گاڑی ہے اس کا انجن خراب ہو گیا، 2 لاکھ روپے ہم نے اس کے اوپر خرچ کیے ہیں، اور ہمارے پاس تھے بھی نہیں، قرضہ لیا ہے ہم نے۔ ابھی میں نے کہا پھر کیا کریں گے؟ کہنے لگے جی پھر اس طرح کریں گے کہ ابھی کام ہوا ہے، ابھی جا کر آرام کریں گے۔ آرام کہاں پر کریں گے؟ آرام وہ جو گاڑیوں کا اڈا ہوتا ہے جہاں پر وہ مال بردار گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، پھر صبح ان کو بلٹیاں ملتی ہیں، تو پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر، وہ کوئی کراچی کے اندر گاڑیاں جاتی ہیں، سندھ کے اندر جاتی ہیں، مال لوڈ کر کے جاتی ہیں، کہیں پر سبزیاں ہوتی ہیں، کہیں پر اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں، لوڈ کر کے جاتے ہیں۔ تو اس اڈے کے اوپر جو اڈا ہوتا ہے گاڑیوں کا، وہاں پر آرام کریں گے۔ وہاں پر ہے کہ اس طرح ایک سرام بنی ہوتی ہے، کمرہ طویل ترین، اس کے اندر ایک چارپائی پڑی ہوتی ہے اور ایک کمبل پڑا ہوتا ہے، بس وہ اوڑھ کر سو جائیں۔ ساتھ میں کوئی شخص باتیں کر رہا ہے فون کے اوپر، دوسرا اپنے کسی نشے کے اندر مبتلا ہے، جو کچھ بھی آپ کو وہاں پر گزارا کرنا پڑے گا، اس طرح وہ بیچارے رات گزارتے ہیں، ورنہ گاڑی کے اندر ہی سو جاتے ہیں۔ پھر صبح اٹھیں گے تو بلٹیاں لیں گے، پھر اس طرح مال لوڈ ہوگا، پھر جائیں گے کراچی جائیں گے۔ تو آج ہمارے گاؤں کے اندر ان کی جس لڑکے کی میں بات کر رہا ہوں، ہمارے گاؤں کے اندر ان کی الحمدللہ تعالیٰ بہت بڑی جائیداد ہے، اپنی ان کی کوٹھیاں ہیں، بینک بیلنس ہے، گاڑیاں، سب کچھ ہے، لیکن اس کے پیچھے دیکھیں اس لڑکے کی عمر کتنی ہے؟ 22 سال اس کی عمر ہے، 22 سال عمر، اور کہنے لگا جی کہ میں 2012 سے، یعنی کم از کم اس کے 8-9 سال اس فیلڈ کے اندر ہو بھی گئے۔ تو یہ ان لوگوں کی محنت ہے۔ پھر میں اپنا جملہ دہراتا ہوں، دنیا کے اندر کسی شخص کو کوئی چیز بھی مفت میں نہیں ملتی، اس کی قیمت ادا کرنا پڑتی ہے۔ لہذا آپ اٹھیں، محنت کریں، قیمت ادا کریں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی عطا فرمائے گا۔ ایک بات ہو گئی، دوسری بات، اور یہ میری آخری بات ہے آپ سے، جو لوگ دوسرے ممالک کے اندر رہائش پذیر ہیں، اپنے کاروبار کے لیے، اپنے روزی رزق کی تلاش میں دوسرے ممالک کے اندر گئے ہوئے ہیں، کوئی برطانیہ کے اندر ہے، کوئی عربین ممالک کے اندر ہے، اسی طریقے سے کوئی اب امریکہ کے اندر ہے، جہاں پر بھی ہے، میری ایک بات آپ لوگ یاد رکھیں، آپ لوگ ہمارا قیمتی سرمایہ ہیں، آپ فیڈ بیک دیتے ہیں اپنے ملک کو، آپ کی وجہ سے ہمارا ملک مضبوط ہے، ملک کی معیشت آپ کی وجہ سے مضبوط ہے، ہماری جو مساجد آباد ہیں آپ کی وجہ سے، ہمارے جو مدارس آباد ہیں آپ کی وجہ سے، گاؤں کے اندر کوئی غریب شخص، کسی شخص کی لڑکی کی شادی ہوتی ہے، آپ کا حصہ اس میں ہوتا ہے، کوئی مسجد بنتی ہے، زیادہ حصہ آپ کو ہوتا ہے، مدرسہ بنتا ہے، زیادہ حصہ آپ کو ہوتا ہے، رفائی کام ہوتے ہیں، زیادہ حصہ آپ کو ہوتا ہے۔ سب سے پہلے میری آپ کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ جہاں پر بھی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، دن دگنی رات چگنی اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی نصیب فرمائے۔
آپ ہماری جان ہیں، جان بھی نہیں، آپ ہماری روح ہیں، آپ ہمارا سرمایہ ہیں، ہمارا سرمایہ ہے، ہماری فیملی کا سرمایہ ہے، اپنے گھر والوں کا سرمایہ ہے۔ آپ کے اوپر بہت ساری نظریں مرکوز ہوتی ہیں، بہت سارے لوگوں کو آپ سے امید ہوتی ہیں۔ میری آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ آپ گھر بار بہن بھائی عزیز رشتہ دار سب چھوڑ کر جاتے ہیں، کبھی بھی جس ملک کے اندر جائیں اللہ تعالیٰ آپ کو نعمتیں عطا کرے، دولت عطا کرے، کبھی بھی یاد رکھے اپنے گھر کو آپ نے نہیں بھولنا ہے۔ گھر کے دروازے کے اوپر، اس لکڑی کے اس دروازے کے اوپر آپ نے نظر رکھنی ہے، اپنی اوقات کو کبھی نہیں بھولنا ہے، جتنا بھی اللہ تعالیٰ آپ کو نواز دے تو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی میدان کے اندر بھی آپ رسوا نہیں ہوں گے۔ اپنے گھر کے دروازے کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ جس غربت کی حالت میں آپ اپنا وطن چھوڑ کر جاتے ہیں، جس غربت کی حالت میں آپ اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو چھوڑ کر جاتے ہیں، بیٹیوں کو چھوڑ کر جاتے ہیں، وہ حالات ضرور یاد رکھیں جب اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر انعامات کی برسات کر دے، دولت آپ کی لونڈی ہو گھر کی، دولت عزت شہرت سب کچھ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کر دے، اس حالت کو، اس اپنی اوقات کو کبھی نہ بھولنا۔ آپ اپنے گھر کے دروازے کے اوپر نظر رکھیں، اپنی ماں کا دوپٹہ، اپنی والدہ کا دوپٹہ آپ کے سامنے ہونے چاہیے، اپنے والد کے ٹوٹے ہوئے جوتے آپ کے سامنے ہونے چاہیے، اپنی بہن کی آنکھوں کے اندر وہ جو امید ہوتی ہے، امید کی جو روشنی ہوتی ہے، اس روشنی کی جو ہوتی ہے چمک ہوتی ہے، وہ چمک آپ کے سامنے ہونی چاہیے کہ ہمارے اپنے دیش کے اندر، ہمارے گھر کے اندر کتنی بہنیں اور بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں کہ ان کی خوشی ہماری ذات کے ساتھ وابستہ ہیں۔ تو جب آپ لوگ اپنا گھر بار بھول جائیں گے، عیاشیوں کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، اللہ کی ذات کو بھول جائیں گے، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے سب کا۔ یہ چھوٹی سی میری آپ کو نصیحت ہے، بس اس کو اپنے پلے سے باندھے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔